زکات دینے میں رسول کی طرح ہو سکتے؟ سر ہلا دے رہو، سمجھ نہیں رہے. دیکھو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم میں جو صاحبان نصاب ہیں ان پر زکات فرض ہے. خولان خول کو ہے فرض، مگر نبی کے اوپر زکات دینا فرض ہی فرض. کوہ احد کے برابر بھی سونا اگر نبی کے پاس ہوتا، زکات دینا فرض ہے. ایک تو کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ زکات دینا ان پر فرض نہیں ہوتا. مگر سرکار تو ہے ہی، چاہیں تو سونے کے بہار ساتھ ساتھ چلائیں. سمجھو، اسی کو فقر اختیاری کہتے ہیں. زکات دینا، حالانکہ سوچو زکات دینے میں تو کوئی بظاہر عیب نظر نہیں آتا، لینے میں تو آپ سکتی مان بھی سکتے. زکات لینا تو سادات کے لیے زکات لینا تو حرام ہے. خانواد نبوت کے لیے، چاہے وہ عباسی ہو، چاہے وہ علوی ہو، چاہے وہ فاطمی، زکات لینا، آپ سادات کو زکات دیں گے، زکات ادا نہیں ہوگی. یہ بھی نبی کی دوراندیشی دیکھیے، انصاف دیکھیے. اگر نبی نے زکات کو فرض کر کے اپنی اولاد کو لینا جائز قرار دیتا تو پھر ساری دنیا کہتی نبی نے قیامت تک کے لیے بچوں کا انتظام کر دیا. قیامت تک کے لیے بچوں، اب ساری قوم کی زکات انہیں کے گھر چلی جائے گی. لوگ سوچیں گے کہ نبی کی اولاد ہے، اس کو دینے میں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، نبی کی محبت کا بھی ہی تقاضا ہے. تو اس سارے، مگر نبی نے ایسا حرام کیا کہ حالت اضطرار میں بھی سید زکات نہیں کھا سکتا. حالت اضطرار میں جبکہ حرام گوشت بھی، سور و خنزیر کا گوشت بھی جان بچانے کی حد تک استعمال کر سکتا ہے، زکات نہیں استعمال کر سکتا. زکات نہیں استعمال کر سکتا حالت حرام میں. آپ کہیں گے مر رہا ہے، اس کے بعد نہیں، ارے وہ تو مر رہا ہے مگر دینے والا تو دیکھ رہا ہے، جو زکات دینے آیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. 40 روپیہ اس کو ہے تبھی تو ایک نکال رہا ہے، 40 روپیہ اس کے پاس ہے جبھی تو 40واں نکال رہا ہے. وہ مر جائے گا اور اس لیے دینے والا پکڑا جائے گا کہ ارے رسول تیرے سامنے بھوکی پیاسی چلی گئی، تو نے 40واں کیوں دیا؟ وہ جو تیرے پاس 45 تھا اس میں سے کیوں نہیں دیا؟ وہ جو تیرے پاس 45 تھا اس میں سے کیوں نہیں دیا؟ تو معلوم ہوا راستہ ایک ملنے کا ضرور ہے. اس لیے ان کو زکات حالت اضطرار میں اتنا سخت، تو خیر وہ بات الگ ہے. مگر دینے کی بات آئی تو سید کو بھی دینا. اگر سید صاحب نصاب ہے تو دینے میں کوئی ایسی بات نہیں، مگر رسول کو دینا بھی فرض نہیں. رسول کا دینا بھی فرض نہیں. اس میں صرف نقطے کی بات یہ ہے کہ رسول دے تو کس کو دے؟ ارے دیں گے تو کسی کو دیں گے، کس کو دے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا. اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتا. غلام کو، کیونکہ آپ غلام کے بھی مالک ہیں، اس کے مال کے بھی مالک. اب اس کو زکات دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پیٹی سے نکالا دوسری پیٹی میں رکھ دیا، اس کے بھی آپ مالک، وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلی. تو آپ سوچو رسول زکات تو دے، کس کو دے؟ مومنین ہی کو دے دے. اور مومنین کا حال یہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین، نبی مومنین کی جان مال سے زیادہ مالک ہے، سب سے زیادہ مالک ہے. تو یہ سارے مومنین رسول کے غلام ہیں اور ان کا مال یہ بھی رسول کے ہیں، ان کا مال بھی رسول کا ہے. تو کوئی اپنے غلام کو زکات نہیں دیتا، کوئی اپنے غلام کو زکات نہیں دیتا. اچھا دیکھو، تو اگر رسول یہ کہیں کہ مجھ پر زکات فرض نہیں، کچھ نہیں، تم کہو صاحب نصاب ہو کر کے مجھ پر زکات فرض نہیں، کافر. تو مسئلہ زکات میں بھی تم رسول کی طرح نہیں، نماز میں بھی رسول کی طرح نہیں،